نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم الحمدللہ تعالی سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن دروس عرفان القرآن کی یہ خوبصورت نشستیں پوری دنیا میں الحمدللہ تعالی علماء، طلباء اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ تعالی آپ احباب کی دعاؤں سے، اللہ رب العزت کے کرم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہماری سلسلہ وار گفتگو جاری ہے. ہم نے اس سے پہلے تقریباً آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع پر اس سے پہلے ہماری 5 نشستیں ہو چکی ہیں. آج 6ٹھی نشست ہے. عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ہم اس سے پچھلی جتنی نشستیں گزری ہیں ان کا خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ تعین کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو خوشخبری سنائی ہے اپنے فضل کی، اور فضل بھی صرف فضل نہ تھا بلکہ وہ فضل کبیر تھا کہ جس کی خوشخبری سنائی تھی. اور وہ فضل کس کے لیے تھا؟ وہ فضل بھی اللہ رب العزت نے ایک خاص طبقہ جسے مومنین کا طبقہ کہتے ہیں ان کے لیے تھی. تو حاضرین محترم، پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ خوشخبری اللہ رب العزت نے جن مومنین کے لیے سنائی ہے یہ کیسے تعین کیا جائے کہ فلاں مومن ہے یا فلاں مومن نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم نے دیگر مختلف قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج جہاں پچھلی گفتگو کو ہم نے چھوڑا تھا، ہم ایمان کی بنیاد پر بات کر رہے تھے کہ ایمان کس شے سے آتا ہے، ایمان کس شے سے ملتا ہے. چونکہ وہ خوشخبری جس کا مستحق بننا تھا وہ خوشخبری تو تھی مومن کے لیے، تو سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ مومن کیسے ہوا؟ حاضرین محترم، اس پہ ہم 3 چیزیں بیان کر چکے ہیں، جس میں پہلا تھا کہ ایمان فقط کلمہ پڑھ لینے سے نہیں آتا. دوسری چیز تھی کہ ایمان ظاہری اعمال سے نہیں آتا. تیسری چیز تھی کہ ایمان نہ علم سے آتا ہے، نہ کلمہ پڑھنے سے آتا ہے، نہ علم سے آتا ہے، اور نہ ظاہری اعمال سے آتا ہے. اب اگر اس پہ اختصار کے ساتھ میں اس کو واضح کرتا چلوں تو ظاہری اعمال کی جب بات کی جاتی ہے تو یقیناً ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً ہوگا کہ ظاہری اعمال سے اگر ایمان نہیں آتا تو پھر ہمارے اعمال کہاں گئے؟ ہماری نمازیں کہاں گئیں؟ ہماری عبادات، تسبیحات، مناجات، روزے، حج، زکوٰۃ و خیرات، صدقات، یہ سارے ظاہری اعمال
یہ پھر ہمارے کس کام کے اگر ان سے ایمان بھی نہیں آتا۔ حاضرین محترم یاد رکھ لیں، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس کے حضور جب انسان جھکتا ہے، اس کو معبود برحق مان کر اس کی بندگی بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا میسر آتی ہے۔ مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ ظاہری اعمال انسان کے ایمان کی اساس بنتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں مگر ایمان کی بنیاد ظاہری اعمال نہیں بنتے۔ میں اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک جنگ میں شریک تھے۔ ایک شخص جو کافر تھا حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اب جب بارگاہ مصطفیٰ میں ایک کافر کا یہ پوچھنا اور سوال کرنا کہ آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کافر کا سوال سن کر اس کو یوں نہیں فرمایا کہ اے کافر پہلے اپنا عقیدہ درست کر، تو میری بارگاہ میں آنے کی بجائے اللہ کے حضور پیش ہو جا، یوں نہیں کہا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کافر سے کہا، آقا نے فرمایا کہ تو اگر میرا کلمہ پڑھ لے تو میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا۔ حاضرین محترم، اب اس کافر کا اگر عقیدہ دیکھا جائے، اس نے دین نہیں پڑھا، اس نے شریعت نہیں پڑھی، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے توحید نہیں پڑھی، اس نے رسالت کا مفہوم نہیں سمجھا، توحید کا مفہوم نہیں سمجھا، اور کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے نہیں ٹھہرانا اس کے مفہوم کی طرف نہیں ہو گیا۔ اس نے فقط ایک سادہ سا سوال حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، عرض کی ہے کہ آقا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ سوچنے والی بات ہے اور غور طلب بات ہے وہ کافر، مگر کافر ہونے کے باوجود اس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا تذکرہ کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں، وہ کافر ہو کر بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ محمد جو چاہیں دے سکتے۔ اب جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی دے سکتے ہیں تو یقیناً کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ نتیجہ کہاں سے نکال لیا؟ بھائی اس نے مطلقاً اتنا سوال پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ اس نے کسی چیز کا تعین نہیں کیا کہ کلمہ پڑھ لوں تو کیا مجھے ایمان ملے گا، کلمہ پڑھ لوں تو کیا مجھے جنت ملے گی، کلمہ پڑھ لوں تو مجھے فلاں شے میسر آئے گی، فلاں چیز میسر آئے گی، یوں نہیں کہا۔ اس نے مطلقاً کہا، عرض کی کہ کیا ملے گا۔ اس کا سوال اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دینا چاہے دے سکتے ہیں، اور یہ رب کی عطا ہے اس ہستی پر۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی چاہیے کہ حضور جو چاہے دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو گویا کسی کو ایمان بھی لینا ہو، کسی کو تقویٰ بھی لینا ہو، کسی کو طہارت بھی لینی ہو، رب کی رضا بھی لینی ہو تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی۔ کیوں کہ اگر مصطفیٰ کو نہیں مانا، آقا کی ذات کو نہیں مانا تو پھر کس کو مانا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے یوں نہیں فرمایا کہ کلمہ میں تجھے پڑھاؤں گا مگر ایمان لینا ہے تو اللہ کے پاس چلا جا، کلمہ میں تجھے پڑھاتا ہوں، تقویٰ لینا ہے، طہارت لینی ہے، جنت لینی ہے، کوئی شے لینی ہے تو کلمہ میرے پاس پڑھ لے، باقی چیزیں لینے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو جا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یوں نہیں کہا۔ کوئی کہہ سکتا ہے
کہ اس نے سوال مطلقاً اس لیے کر دیا کہ اسے تو خبر ہی نہیں توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، تو اس نے تو اپنے لا علمی کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی بنیاد پر اس نے مطلقاً سوال کر دیا کہ کیا دیں گے. تو چلیں اس کے بارے میں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے خبر نہیں. بھائی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو علم ہے کہ یہ سوال کیا کر رہا ہے، یہ پوچھ کیا رہا ہے، یہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. حضور تو جانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تو توحید کا کوئی واقف نہیں ہے. تو تاجدار کائنات ہی اسے یوں کہہ دیتے کہ ایمان کلمہ میں پڑھا دیتا ہوں، ایمان لینا ہے تو اللہ کے پاس چلا جا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جواباً یہ نہ کہنا کہ کلمہ میں پڑھاتا ہوں اللہ کے پاس ایمان لینے کے لیے چلا جا. حضور کا بھی یہ کہنا کہ ہاں پڑھ میرا کلمہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضور کا بھی آگے سے جواب دے دینا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آقا بھی اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے، ہاں جس بارگاہ میں لینے آیا ہے یہیں سے تجھے ملے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب حاضرین محترم، ہم جس ضمن میں یہ حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں کہ ظاہری اعمال سے ایمان نہیں آتا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا. اب اس شخص نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، حضور کا غلام بن گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی سواری پہ بیٹھا بیٹھا اس نے کلمہ پڑھا تھا. اب اس نے سوچا کہ جس ہستی کی غلامی میں آ گیا ہوں، جس رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے، جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جس پہ ایمان لے آیا ہوں، کیوں نہ اپنی سواری سے اتر کر اس شخص کی قدم بوسی کروں، اس نبی کے قدموں میں جھک جاؤں. اپنی سواری سے اترنے لگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاؤں سواری کی رکاب میں اڑتا ہے، سر کے بل زمین پہ گرتا ہے، وہیں اس کی شہادت ہو جاتی ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، اتنے سے عرصے میں، یہ جتنے عرصے میں وہ گفتگو ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس نے نہ نماز پڑھی ہے. اب جب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں. جو نفس مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بتا رہا ہوں کہ ایمان کی بنیاد کس سے بنتی، کیا بنتی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس نے کلمہ پڑھا ہے، ظاہری عمل کوئی نہیں کیا. نماز پڑھنا تو درکنار، ابھی تو اسے فرائض کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، نوافل کا نہیں پتا، سنتوں کا نہیں پتا، اس نے نماز نہیں سیکھی، کوئی عمل نہیں اس نے کیا. مگر روئے زمین کا کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظاہری اعمال پلے نہیں لہٰذا جنت میں نہیں جا سکتا. ارے جسے کل انبیاء کا سردار اور امام الانبیاء جنت کی بشارت دے دے، مائی کا لال کون ہے جو اس سے جنت واپس لے سکتا ہے. تو حاضرین یہ احتشام پتہ چلا کہ ظاہری اعمال ایمان کی بنیاد کا سبب نہیں بنتے اور ایمان کی اساس نہیں بنتے. یہ تو تھی اس پہ پہلی دلیل. اب اس پہ ایک اور حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کر دیتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، سفر کر رہے تھے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ہر شے سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، سوائے اپنی جان کے، مال اولاد سب سے بڑھ کر اپنی جان کے سوا آپ سے محبت کرتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، مال اولاد جائیداد ہر شے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ عرض کی حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے عمر آپ سے محبت کرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا. تو اگر صحابہ کا ایمان، ابو بکر جیسی ہستی کا ایمان، عثمان و علی جیسی ہستی کا ایمان، علی المرتضیٰ جیسی ہستی کا ایمان تاجدار کائنات کی محبت سے بنتا ہے، تو میں اور آپ کس باغ کی اور کس کھیت کی مولی ہیں. یقیناً ہمیں اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم ذات مصطفیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ استوار کریں اور زیادہ مضبوط کریں. حاضرین یہ احتشام، آج کی نشست کو یہی پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست یہی سے جاری کریں گے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، مرتبے، شان اور عظمت کو سمجھ کر حضور کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔